ساتھیوں، حق موجود سلسلہ چشتیہ سلسلے کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی پکارتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی امی جو ہے وہ حسنی سیدہ ہیں، اور جو ان کے ابو ہیں ابو حسینی سید ہیں، جو حضرت امام رضا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین جو حسینی سید ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تخلص ہے وہ ہے سلطان الہند۔ ان کو یہ لقب اس طرح ملا کہ آپ نے جب روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام یا سلطان الہند۔ تو سلطان الہند کا لقب ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک سے ملا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ، تو سلسلہ چشتیہ پہلے بھی تھا۔ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ جو چشت شہر جو افغانستان میں ہے وہاں پر پیدا ہوئے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی، اور ان سے بافیض ہوئے، فیض یافتہ ہوئے، اور چشتیہ سلسلہ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اس سلسلے کو فروغ دیا کہ پھر یہ سلسلہ جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ حالانکہ یہ چشتی سلسلہ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے۔ وہ ایسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں جو اتنا کمال حاصل کرتے ہیں کہ اس سے پہلے والے بھی مدھم ہو جاتے ہیں، بعد والے بھی مدھم ہو جاتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیہ سلسلے کو اتنا فروغ دیا کہ پھر جو پہلے والوں کا نام تھا وہ مدھم ہو گیا، اور یہ سلسلہ ان کے نام سے مشہور ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی، یعنی 1143 عیسوی بنتی ہے، اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 637 میں ہے، یعنی 1236 میں۔ آپ نے 96 ایئرز عمر پائی، اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ اجمیر شریف میں ہے۔ آپ نے جو انڈیا میں تشریف لائے، آپ ہندوستان میں جو تشریف لائے، تو اس وقت وہاں کے لوگ جو تھے وہ بھکتی کو زیادہ جو ہے نا مانتے تھے، بھکتی کی طرف زیادہ رجحان تھا ان کا۔ تو آپ نے پھر ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آپ نے پھر قوالی کے انداز کو اپنایا، یعنی عارفانہ جو شاعری تھی اس کو قوالی کے انداز میں آپ نے سننا شروع کیا۔ تو اس ردھم میں وہ جو لوگ تھے ان کی طرف آنا شروع ہوئے اور دین اسلام کو فروغ دیا، بہت کمالات حاصل کیے، بہت کمال درجے کا عروج دیا اسلام کو، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے فیض کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت کے بادشاہ جو تھے پہلے تو وہ مخالفت کیا کرتے تھے لیکن لاجواب ہو گئے، پھر بعد میں وہ بھی اس سلاسل میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ جو ہے وہ بھی چشتیہ سلسلے کی بہت بڑی قدر کیا کرتا تھا۔ ویسے اکبر بادشاہ کوئی اتنا اچھا بادشاہ نہیں تھا،
اس نے دین اکبری بھی مشہور کیا، لیکن وہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا۔ اور جو 100 من کی دیگ پکتی ہے نا، تو وہ 100 من کی دیگ بھی اکبر بادشاہ نے ہدیے میں دی تھی، نذرانے میں دی تھی، اور 100 من کی دیگ پکوائی تھی۔ تو اس وقت کے بعد یہ 100 من کی دیگ جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہے، اور ابھی تک وہ جو ہے نا وہ 100 من کی دیگ وہاں پہ پک رہی ہے۔ سلسلہ چشتیہ حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور اس چشتیہ سلسلے کے اور بھی بہت بڑے بزرگان دین بعد میں آئے جنہوں نے بہت بڑے نام کمائے۔ تو سلسلہ چشتیہ کے بانی حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، یہ حضور سیدنا غوث پاک کے رشتہ دار میں سے ہیں۔ بہرحال اس روحانی سلسلے میں رشتے کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوتی، اس میں اپنے تزکیہ نفس اور قرب الہی کو حاصل کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو اہمیت ہوتی ہے۔ تو ویسے ان کا بظاہر بھی جو رشتہ بنتا ہے وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتا ہے، اور باطنی بھی ان کو جو ہند یعنی سینٹرل ایشیا کی، ہند و پاک کی جو ان کو ولایت نصیب ہوئی، وہ بھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان غوثیت فرمایا، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے پہاڑوں میں عبادت میں گم تھے، تو جب یہ اعلان سنا تو آپ نے جواب میں عرض رکھی کہ بل قدماک علی رأسی و عینی، بلکہ آپ کے جو قدم مبارک ہیں، آپ کا جو قدم مبارک ہے میرے دونوں آنکھوں پر ہے، میرے سر پر ہے۔ تو اور اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ اپنی پیشانی مبارک جا کے زمین پر لگائی۔ تو اس عاجزی کی وجہ سے ان کو جو ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہند و پاک کی ولایت عطا ہوئی۔ تو ہند و پاک کی جو روحانی ولایت ہے وہ بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی۔ تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ابھی بھی چشتیہ سلسلے میں قوالی کو جو ہے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور قوالی انسان کے اندر اس کے وجد کو بیدار کرتی ہے۔ یعنی اب جب قوالی سنیں گے، عارفانہ وہ الفاظ، عارفانہ وہ شاعری جس میں وحدانیت ہوتی ہے، تو وہ انسان کی کیفیات کو ابھارتی ہے، اس کی کیفیات کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ سارا کچھ پہلے سے موجود ہے، بس بظاہر کوئی ماحول چاہیے جو ان کیفیات کو، ان اپنے حکمت کو، اس ادراک کو، اس سمجھ کو، اس معرفت کو اندر سے اجاگر کرے۔ تو یہ جو قوالی کا انداز ہے اس سے انسان کے اندر ایک وجد سا پیدا ہوتا ہے، اور انسان وجد میں بے قابو ہو کر رقص بھی کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، اسلام قوالی کے خلاف بھی نہیں ہے، اسلام میں قوالی سننے کی گنجائش ہے۔ باقی اس میں بگاڑ ضرور آ گیا ہے، یعنی وہ قوالیوں کا اپنا جو پینا کرنا، یہ وہ اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اگر پاک و صاف انداز میں قوالی ہو تو اس سے انسان کے اندر روحانی رمزیں جو ہیں ابھر پڑتی ہیں، نکل پڑتی ہیں۔ تو سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ آج بھی ہمارے ہند و پاک میں بہت بڑی اپنا حیثیت کے ساتھ موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنے اندر کی کیفیات کو ابھارنا ہے تو قوالی کو بڑے غور سے سنیں، تو اس کے اندر سے وہ کیفیات ابھر پڑیں گی۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے دعا چاہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔